الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے ہدایت السالکین، راہ سلوک طے کرنے والوں کے لیے ہدایات۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ راہ سلوک کسے کہتے ہیں، یہ کیوں طے کی جاتی ہے، اس کے طے کرنے کا مقصد کیا ہے، اور راہ سلوک طے کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب انسان روحانیت میں قدم رکھتا ہے اور اپنے قلب کی صفائی چاہتا ہے، اپنے روح کی پاکیزگی چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ دیکھیں، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم صرف ایک غذا کھا رہے ہیں، جسمانی غذا۔ روحانی غذا، اس کی فکر، اس کی تلاش، ان تمام چیزوں سے ہم دور ہیں۔ اپنے بھوک مٹانے کے لیے، جسمانی بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھا لیا، پیاس بجھانے کے لیے پانی پی لیا، لیکن روح کی جو تڑپ ہے، روح کی جو غذا ہے، روح جس چیز کو طلب کر رہی ہے، اس چیز سے ہم دور ہیں۔ انسان وہی کامیاب ہے جو جسم اور روح دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلے اور دونوں کو غذا پہنچائے۔ ہم نے یہ کیا کہ صرف جسمانی غذائیں کھائیں، اپنے جسم کو تندرست اور توانا کیا، لیکن روح کی طرف کوئی توجہ نہ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روح کمزور ہو گئی، جسم طاقتور ہو گیا۔ اور ان بزرگان دین، اولیاء کاملین نے روح پر توجہ دی۔ جسمانی غذا انہوں نے کھائی، لیکن صرف اتنی کہ جسم زندہ رہے، زندگی باقی رہے، بہت قلیل مقدار۔ اور روح کے لیے انہوں نے بڑا اہتمام کیا، روحانی غذائیں کھائیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر بظاہر ان کا جسم کمزور ہوا، لیکن روح ان کی پاورفل ہو گئی، طاقتور ہو گئی، روحانی تصرفات ان کے بڑھ گئے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ روحانی غذائیں کیا ہیں۔ تلاوت قرآن روحانی غذا ہے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم روحانی غذا ہے، درود پاک روحانی غذا ہے، اوراد و وظائف روحانی غذا ہے، نماز روحانی غذا ہے، روزہ روحانی غذا ہے۔ یعنی یہ وہ تمام عبادات ہیں جس سے ہماری روح کو تسکین ہوتی ہے، قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انسان راہ سلوک طے کرتا ہے کہ جب وہ کسی مرد قلندر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو وہ پھر اس کو طریقہ بتاتا ہے کہ کس طرح اس کی روح پاکیزہ، طاقتور، پاورفل ہو سکتی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز بیعت ہے کہ انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے اور پھر وہ اس کو راہ سلوک طے کرنے کا طریقہ بتائے۔ اور یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے کہ انسان کسی راستے سے اسی کو گزار سکتا ہے جو خود گزر چکا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی آدمی کسی مقام کا پتہ معلوم کرے، راستہ پوچھے، اگر آپ اس راستے سے گزر چکے ہیں تو آپ اسے بتائیں گے کہ اس مقام پر جب تم پہنچو گے تو ایک اسپیڈ بریکر آئے گا، وہاں اپنی گاڑی ہلکی کر لینا، پھر تم آگے چلو گے تو دائیں جانب ایک گہرا گڑھا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، ایسا نہیں کہ تم اس میں گر جاؤ۔ پھر تم اور آگے بڑھو گے تو ایک بہت بڑا گہرا کنواں ہے، ایسا نہیں کہ اس میں گر جاؤ۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جب انسان اس راستے سے گزر چکا ہے تب ہی دوسرے کو اس راستے سے گزار سکتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔
راہ سلوک طے کرنے کا مسئلہ بالکل اسی طرح، جو خود اس راستے سے گزر چکا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ آپ کس طرح اس راستے کو طے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جب راہ سلوک طے کرے تو کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب وہ بیعت کرتا ہے تو شیخ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اس کا ظرف کتنا ہے، یہ کتنی محنت کر سکتا ہے، یہ کتنی عبادت، ریاضت، چلہ کشی کر سکتا ہے۔ اسی کے حساب سے وہ اس کو پڑھنے کے لیے بتاتا ہے، اسی کے حساب سے وہ اس کو عبادت، چلہ کشی کراتا ہے۔ پھر اس چلے کے دوران جہاں نشیب ہے، جہاں فراز ہے، اس سے آگاہ کرتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب انسان چلہ کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں اسے معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں پر پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں دن یا فلاں مقام پر تمہیں یہ چیز نظر آئے گی، تو وہ سمجھ لینا کہ وہ حقیقت نہیں ہے، وہ شیطان کا مکر و فریب ہے۔ فلاں دن جو چیز نظر آئی خواب میں یا بیداری میں، وہ چیز بالکل درست تھی، وہ صحیح تھی۔ ان تمام چیزوں کی نشاندہی کون کرے گا؟ اس کا شیخ کرے گا، اس کو ہدایت دے گا، بتائے گا، کیونکہ شیطان اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لی ہے۔ کبھی بھی وہ ٹیڑھے راستوں پر نہیں بیٹھتا، سیدھے راستے پر بیٹھتا، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں انہی کو گمراہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے جو پہلے ہی گمراہ ہیں اسے کیا ضرورت ہے انہیں گمراہ کرنے کی؟ جو پہلے ہی اس کے راستے پر چل رہے ہیں اسے کیا ضرورت ہے کہ ان کو بہکائے؟ وہ تو ویسے ہی بہکے ہوئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ورنہ جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں گے میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے ان پر حملہ کروں اور اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرا ناشکرا اور نافرمان نہ بنا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے، جن کی نیتوں میں خلوص ہوگا، ان پر تیرا داؤ نہیں چلے۔ اب جب کوئی آدمی راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے تو شیطان کو پتا ہے کہ جب یہ اس راہ کو طے کر لے گا اس کو درجات و مراتب ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، اور یہ کسی مقام پر پہنچے گا تو وہ اس کو چاروں طرف سے گھیرتا ہے۔ لالچ، حرص، ہوس، تکبر، غرور، نخوت، حسد، نفرت، عداوت، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے تم بڑے عبادت گزار ہو، تم مجھے ایسا کوئی عبادت گزار نہیں، تم نے ایسی عبادت کی جو کسی نے نہیں کی، تم فلاں سے بہتر ہو، تم سب سے بہتر ہو۔ اگر یہ غرور تکبر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھے اس کی عبادت، اس کی ریاضت، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں، مختلف شکلوں میں آ کر اسے بہکاتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عبادت میں مصروف، سر پہ ایک نور کی چادر تن گئی اور آواز آتی ہے عبد القادر تم پر نماز معاف ہو گئی، ہر حرام چیز ہم نے تم پر حلال کر دی۔ اب آپ اس کے جملے پر غور کیجئے، سر پہ نور کی چادر ہو اور اس میں سے آواز آئے، ایک عام آدمی ہو تو اس کے بہکنے میں کیا دیر لگتی؟ وہ دیکھتا ہے کہ میرے سر پہ نور کی چادر ہے اور آواز آ رہی ہے، یہ تو حاطف غیبی کی آواز ہے، معاذ اللہ، بہک سکتا ہے۔ لیکن وہ عام انسان نہیں، وہ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا میں نے دل میں سوچا اگر خدا کسی پر نماز معاف کرتا تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ہر حرام چیز حلال
करना ये यकीनन शैतान का काम है। उसी वक्त पड़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। गौसे आज़म फरमाते हैं जब मैंने पढ़ा वो नूर की चादर सर से गायब हो गई और यही शैतान एक मकरूह सूरत में सामने आ गया। अब आकर क्या कहता है, ए अब्दुल कादर, इस वक्त तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया, वरना मैं तुझे गुमराह कर देता। और मैंने इस हरबे से हजारों आबिदों को गुमराह कर दिया। गौसे आदम ने फरमाया नहीं, तो अब भी मुझे धोखा दे रहा, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मेरे खुदा के फजल ने बचा लिया। हकीकत यही है। गौसे आदम ने बता दिया कि हिदायत पर रहने के लिए इल्म काफी नहीं, अल्लाह का फजल जरूर है। और अगर इल्म काफी होता तो ये सबसे बड़ा आलिम ये क्यों गुमराह होता, जो फरिश्तों को पढ़ाए, जो फरिश्तों का उस्ताद, टीचर ऑफ एंजिल, नूरी मखलूक को पढ़ाने वाला जब गुमराह हो सकता है तो इंसानों को पढ़ाने वाला गुमराह नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। गौसे आदम ने फरमाया मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मेरे खुदा के फजल ने बचा दिया। कहने का मकसद ये है कि शैतान अपनी फितना सामानियों के साथ आता है, मुख्तलिफ रूप में आकर इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। अगर उसका शेख उसकी निगरानी न करे तो वो फिर राह से भटक जाता है। तो जब चिल्ला कशी हो, इबादत हो, रियाजत हो, मुजाहिदा हो, तो शेख उसकी निगरानी करता है और अपने तालिब सादिक, मुरीद सादिक को बताता है कि इस मकाम पर ये चीज होगी, शैतान इस तरह तुम्हें बहकाएगा, इससे बचने का तरीका ये है। तो वो बचकर निकल जाता है। तो पहली चीज क्या है? बैत। ये राह सलूक तय करने वालों के लिए हिदायत है, बगैर इसके राह सलूक तय नहीं हो सकती। ये हमने इसलिए भी जिक्र किया, आजकल बहुत से लोग इस बात के मुद्दई होते हैं कि हम बहुत बड़े पीर हैं, हम बहुत बड़े मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अपनी करामात बयान करते हैं। लेकिन जब पूछा जाए कि किसके मुरीद हैं तो पता चलता है कि मुरीद किसी के। कोई कहता है कि हम तो डायरेक्ट गौसे आजम से मुरीद हैं, कोई कहता है हम डायरेक्ट नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुरीद, कोई कहता है कि हम तो फलां बुजुर्ग से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद। हैरत की बात। और अवामुन नास उनके इस बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं और कहते हैं जी ये तो बहुत बड़े वली अल्लाह हैं। हमारे पास एक कसौटी है बुजुर्गान दीन की। अगर कोई ये कहे कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ आज के दौर में, और अगर कोई ये कहे कि मैं गरीब नवाज का मुरीद हूँ, या मैं डायरेक्ट फैज ले रहा हूँ नबी पाक अलैहिस्सलाम से, आप ये देखिए कि हमारे बुजुर्गान सल्फ ने क्या ऐसा किया? क्या वो बगैर किसी के हाथ पर बैत किए हुए राय सलूक तय करने के लिए निकले? नहीं। शुरू से लेकर आखिर तक आप देख लें, जितने बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन हैं, किसी ना किसी के दर पर झुके हुए नजर आते हैं। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में गरीब नवाज झुके हुए नजर आते हैं। गरीब नवाज के बारगाह में कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नजर आते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में बाबा फरीद नजर आते हैं। बाबा फरीद की बारगाह में निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही नजर आते हैं। महबूब इलाही की बारगाह में अखी सिराज आईना हिंद नजर आते हैं। उनके बारगाह में हजरत अलाउद्दीन गंजे नबात नजर आते हैं और उनके दामन से वाबस्ता मखदूम समनानी नजर आते हैं। उनके दामन से वाबस्ता हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन नजर आते हैं। इसी तरह ये सिलसिला चलते चलते आज यहाँ तक पहुँच रहा। कोई ऐसा नहीं कि जो कहे कि मैंने डायरेक्ट फैज लिया है। हर सच्चा किसी न किसी सच्चे के दामन से वाबस्ता है। कुरान ने कहा वकूनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये सच्चों की एक फेरिस्त है, एक तवील फेरिस्त है, जो एक का हाथ दूसरे के हाथ में है और दामन पकड़े हुए चले आ रहे हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है और सबसे पहला सबक क्या है कि जब इंसान राह सलूक तय करना चाहे तो किसी ना किसी बुजुर्ग के हाथ पर बैत करे, फिर वो शेख तरीक़त उसको राह सलूक से गुजारता भी है, उसकी निगरानी भी करता है और शैतान की फितना सामानियों से बचाता है।
اب دیکھیے بزرگان دین نے دو چیزیں بتائی اس راہ کے طے کرنے والوں کے لیے جو بہت زیادہ ضروری ہے. ایک صبر اور دوسرے استقامت. بے صبرا انسان، جلد باز انسان کبھی بھی راہ سلوک طے نہیں کر سکتا. بڑے صبر اور ضبط کی ضرورت ہے. انسان کہتا ہے کہ آج یہ چیز میں مانگوں آج ہی مجھے مل جائے. آج میں نے چلہ کیا کل میں ولی بن جاؤں. آج میں نے چلہ کیا تو میں قطب بن جاؤں، میں غوث بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، مجھے روحانیت مل جائے، میرا دل صاف ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. جو جتنی محنت کرے گا اتنے ہی مقامات، درجات، مراتب طے کرے گا. صبر سب سے پہلی چیز. بعض اوقات اللہ تعالی کی طرف سے یا اس کے شیخ کی طرف سے امتحان لیا جاتا ہے. اگر وہ اس امتحان میں پورا اترتا ہے تب اسے عطا کر دیا جاتا ہے. اور ایک بات اور ہے، خانقاہی نظام میں، بزرگان دین، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ 8 سال رہیں آپ ولی بن جائیں گے، آپ 4 سال تک چلہ کر لیں آپ قطب بن جائیں گے، آپ 10 سال کر لیں غوث بن جائیں گے. کوئی نصاب ایسا مقرر نہیں ہے. خانقاہ کا مزاج تو یہ ہے کہ کوئی 10 سال سے پڑھا ہے اور اسے کچھ نہیں ملا، اور کوئی ایک دن میں آیا اور سب کچھ لے کر چلا گیا. کیوں؟ اس کی طلب سچی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنا. جب تک طلب نہیں ہے اس وقت تک عطا نہیں ہے. جب طلب صحیح ہوگی، طالب صادق ہوگا تو پھر عطا بھی ویسی ہی ہوگی. اگر دل یقین ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، ہاں میں نے چلہ کر لیا، میں نے پڑھ لیا، پتہ نہیں اس سے روحانیت ہوگی یا نہیں ہوگی، باطنی آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ طالب صادق بن کر انسان اس راہ میں قدم رکھے. اس کے بعد صبر کرے. ایک چلہ ہوا صبر، کیونکہ جب تک قلب روشن نہیں ہوگا تب تک یار کے جلوے نظر نہیں آئیں گے. اس قلب کو صاف اور پاک اور ستھرا کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے لیے بزرگان دین نے ذکر بالجہر اور ذکر خفی. جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے دل سے شیطان نکل کے بھاگ جاتا ہے. اور جب شیطان دور ہوتا ہے تو رحمان کا نور جلوہ گر ہوتا ہے. اور جب رحمان کا نور جلوہ گر ہوتا ہے تو پھر یہیں بیٹھے بیٹھے مدینے والے کے جلوے نظر آ جاتے ہیں. لیکن یہ کب ہے؟ صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں آج ہم نے وظیفہ پڑھا آج ہی ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے. ایسا نہیں. آہستہ آہستہ دل صاف ہوتا رہتا ہے، گناہوں کی آلودگی دور ہوتی رہتی ہے، نور جلوہ گر ہوتا رہتا ہے. اور جب نور جلوہ گر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے ڈوبتے جہازوں کو پار لگاتا ہے. پھر اس کی روحانی قوت بڑھ جاتی. اور یاد رکھیے روحانیت اس مادیت سے زیادہ بالا تر ہے اور زیادہ قوی ہے. روحانیت میں بڑی طاقت ہے، لیکن اس روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے بڑے صبر اور استقامت کی ضرورت ہے. تو راہ سلوک طے کرنے والوں کے لیے پہلی چیز بیت، دوسری چیز اس راہ میں صبر. انسان جلد باز ہے، میں نے آج چلہ کیا آج مجھے یہ چیز مل جائے. شیخ کہتا ہے نہیں، ابھی تمہیں اور کرنا ہے، پھر اور کرنا ہے، پھر اور کرنا ہے. جیسے جیسے اس کا قلب صاف ہوتا رہے گا اس کے درجات مراتب بڑھتے رہیں گے، ویسے ہی اسے مشاہدات ہوتے رہیں گے. دوسری چیز استقامت، یعنی جو قدم رکھ دیا اس کو پیچھے ہٹانا نہیں. جو چیز شروع کر دی اس کو ختم کرنا نہیں. جس راہ میں چلنا شروع کر دیا اس سے واپس پلٹنا نہیں. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آندھی و طوفان ہو،
कैसा ही मौसम हो, कैसी ही चीज हो, कैसे ही हालात हो, सबसे पहले इस्तिकामत। जिन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की, कुरान कहता है सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जब वो इस्तिकामत इख्तियार करते हैं तो फिर मलाइका का नुज़ूल होता है। अब इस तनाजुर में हम बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन की हयात मुबारका का जायजा लेते हैं, तो जिस बुजुर्ग की हिस्ट्री आप उठाएं, इस्तिकामत और सब्र, ये दो चीजें हमें नजर आती। और इस्तिकामत के ऐसे पहाड़ बन गए कि सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, और तबीयत में कैसी ही चीज हो, सेहत हो, बीमारी हो, लेकिन जो उनके मामूलात हैं वो उसी तरह जारी रहे। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने रहमतों बरकतों को उन पर निछावर कर दिया और उनको ऐसा फैज़ अता फरमाया कि जो उनकी बारगाह में आ गया वो भी फैज़याब हो गया, जिसने उनका नाम ले लिया वो भी फैज़याब हो गया, जो मज़ार पर हाजिर हो गया वो भी फैज़याब हो गया। हज़रत गौसे आज़म हो, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी हो, इमाम रब्बानी हो, महबूब सुबहानी हो या महबूब इलाही हो या महबूब यज़दानी हो, जिस बुजुर्ग की आप हिस्ट्री उठाकर देखते हैं, सबसे पहले सब्र और इस्तिकामत। तो अगर आज कोई राय सलूक तय करना चाहता है, हमारे पास बुजुर्गान दीन की सीरत मौजूद है, उनकी मुबारक हयात मौजूद है, उनकी तालीमात, उनके मलफूजात मौजूद हैं। अगर आज के दौर में कोई बगैर इबादत और रियाजत के पीर कामिल, मुर्शिद कामिल, शेख कामिल बनना चाहता है, या विलायत के किसी मकाम पर पहुंचना चाहता है, या बगैर इसके वो दावा ये करता है कि मैं इस मकाम पर हूं, तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। बुजुर्गान दीन की एक कसौटी हमारे पास है, जो उन्होंने किया वही हमें करना, और जो उन्होंने नहीं किया अगर उसका दावा आज कोई करता है तो आप समझ लें कि वो पक्का शैतान है। उन्होंने शरीयत पर इस्तिकामत के साथ अमल किया, कभी भी नमाज को जाया नहीं किया, बल्कि इसके अलावा नवाफिल पढ़े, तिलावत कुरान की, जिक्र अज़कार किया, पूरी रातें इबादत में गुजारी। कुरान ने कहा यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, नेक बंदे वो हैं, अल्लाह के बंदे वो हैं जो रात गुजारते हैं अपने रब के बाद। यबीतूना लिरब्बिहिम, किस तरह? सुज्जदम व क़ियामा, सजदा करते हुए और क़याम करते हुए। रातें तो सब गुजारते हैं, कोई खेल तमाशे में रात गुजारता है, कोई लहव लाभ में रात गुजारता है, कोई चौकीदारी में रात गुजारता है, कोई घूमने फिरने में रात गुजारता है। क्या ये सारे अल्लाह के बंदे नहीं? हाँ, सब अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अल्लाह ने अपना बंदा उन्हें करार दिया यबीतूना, जो रात गुजारते हैं, लिरब्बिहिम, अपने रब के वास्ते, जो रब के लिए रात गुजारते हैं, जो उसे राजी रखने के लिए रात गुजारते हैं। अल्लाह ने फरमाया ये मेरे बंदे। तो अगर आज कोई राय सलूक तय करना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अहले तरीक़त, अहले मोहब्बत ये चाहते हैं कि वो इस राह में कदम रखें, आगे बढ़ें, चिल्ला कशी करें। लोगों को शौक होता है कि ये वजीफा हम पढ़ लें, दुआ हिफ्ज़ुल बहर पढ़ लें, दलाइलुल खैरात पढ़ लें, फला चीज़ पढ़ लें, फला चीज़। तो अक्सर ये देखा गया कि एक दिन तो सारी चीज़ें पढ़ ली और दूसरे दिन एक चीज़ भी नहीं पढ़ी। मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हज़रत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ शफ़ी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते थे, 10 चीज़ें पढ़ने से बेहतर है कि एक चीज़ पढ़ो और मुसलसल पढ़ो। एक दिन आपने सारी चीज़ें पढ़ी और दूसरे दिन एक चीज़ भी नहीं पढ़ी तो सब बेकार है। और एक चीज़ इस्तिकामत के साथ मुसलसल आपने पढ़ी, उसी की ज़कात भी अदा होगी, वही चीज़ अमल में आएगी और उसी की वजह से इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी भी मिलेगी। पानी की एक बूंद पत्थर पर गिरती है, मुसलसल गिरती है, उसमें गड़ा पैदा करती है। हालांकि पानी की ताकत क्या है? पत्थर एक मजबूत ठोस चीज है, लेकिन जिसको हम बिल्कुल मामूली समझ रहे हैं, एक बूंद मुसलसल गिरने की वजह से वो भी उस पत्थर में गढ़ा पैदा करते हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इसी तरह
اگر ہم استقامت کے ساتھ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو چاہیے کہ استقامت کے ساتھ پڑھیں، مسلسل پڑھیں گے، استقامت کے ساتھ پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، بغیر کسی گیپ کے پڑھیں گے، دل کے اندر نور پیدا ہوگا، شیطان دور ہوگا، رحمان کا نور جلوہ گر ہوگا، درجات اور مراتب حاصل ہوں۔ تو ہم نے دو چیزیں آپ کو بتائیں راہ سلوک طے کرنے والوں کے لیے، ایک صبر اور ایک استقامت۔ اگر کسی کے اندر صبر نہیں ہے وہ کبھی بھی اس راہ کو طے نہیں کرتا، اگر کسی کے اندر استقامت نہیں ہے وہ کبھی بھی راہ سلوک طے نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان بزرگان دین اولیاء کاملین سے فیض حاصل کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے لیے لازم ہے کہ صبر اور استقامت یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلیں۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی۔ دیگر بزرگان دین اولیاء کاملین کی بات الگ ہے۔ ہم اپنے پیر و مرشد اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے تھے کہ سردی ہو، گرمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، اور صحت میں کیسی بھی کیفیت ہو، یعنی بیماری ہو یا تندرستی ہو، 100 نفل جو رات میں وہ پڑھتے تھے کبھی بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، استقامت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، استقامت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ 100 مرتبہ سورہ مزمل شریف فجر کے بعد استقامت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ 22 مرتبہ دعائے ذوالبحر استقامت کے ساتھ۔ غرض یہ کہ جتنے بھی معمولات تھے ان میں کبھی بھی ایک دن بھی غفلت نہیں ہوئی، کمی نہیں آئی۔ آج ہمیں بخار ہو جائے تو ہم نمازیں چھوڑ دیں، سر میں درد ہو جائے تو نمازیں چھوڑ دیں۔ ارے بزرگان دین کی شان دیکھو کہ نمازیں تو اپنی جگہ ہیں، اس کے علاوہ جو ذکر اذکار ہیں جب اس میں کمی نہیں آئی تو نمازوں میں کمی کا سوال ہی پیدا نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ ہماری ہدایت ہے تمام مریدین، معتقدین، متوسلین اور متعلقین سلسلہ اشرفیہ سے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مقام مرتبہ اس راہ میں حاصل کرے، کوئی فیض حاصل کرے، سب سے پہلے صبر اور اس کے بعد استقامت، یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں اس راہ میں صبر اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔